السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی ہے۔ ایک، جو کسی کا قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ ترجمہ: اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اور اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی، جیسے اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جاتا ہے، اس کے دل سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کا مفاد یا شرست کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں رہے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کے زد میں رہے گی اور کسی بھی وقت کوئی بھی شخص اس کی شکار بن سکتا ہے۔ جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے، کیونکہ جب وہ ایک شخص کو مار سکتا ہے تو پھر وہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے کو بھی مار سکتا ہے۔ اس میں وہ گھبرائے گا نہیں۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی دوسرے پر یقین نہ ہو۔ ریگ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرہ ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماوسال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کر دیا اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات کی حرکت میں آتا ہے، اور وہ پھر دراز کو کھینچ لیتا ہے۔ جو اس نے رسی دراز کر رکھی ہوتی ہے، پھر وہ اس کو کھینچ لیتا ہے کہ انسان کا نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے۔ اس کے خزانوں کی شہرت ضرب مثال بن چکی ہے۔ نمبر 3، اور جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں واجب کر دے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4883۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ مصنف عبدالرزاق آیت نمبر 425۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات چیز ہے۔ انسان، چرند پرند اور ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اچھے اپنی بھوک کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہوئی گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پہ واجب ہے کہ مستحقین کی مقرور بھر مدد کرے۔ نمبر 5،
وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو، کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی ہے۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق سے سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا پھر آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں، مسلسل آنکھیں کھلتی رہتی ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں اس کی نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج جو کہ چونکا دینے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات صرف اور صرف اگر ایک رات کو کم سویا جائے، یعنی کہ ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی، الجھن، ڈپریشنز، انزائٹی کا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہارمون بھی ہوائر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل سا ہو جاتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، دل متلی سا ہونے لگتا ہے اور بے چینی رہتی ہے اور نیند نہیں آتی ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالات کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔